حجرات۔ ہجرت کے چند ہفتوں بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے غلام منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کو مکہ سے اپنی بچیوں اور بیوی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لانے کے لیے بھیجا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد گھر میں چھوٹی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے نکاح کر لیا تھا۔ یہ مکہ میں 11 نبوی سال کی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سفر میں رہنا ہوتا تھا۔ 6 مہینے کے لیے طائف گئے، زخم سے چور چور آئے۔ پھر ہر جگہ، ہر میدان، میلے، بازار جہاں سننے والے ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام حق سناتے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا بن زمع شادی کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 51 سال کے تھے، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا 60 سال کی۔ بنی عامر بن لوئی سے قدیم الاسلام تھی، اسلام کی فدائی تھیں۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں اپنے خاوند سیدنا سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر کے ساتھ گئیں۔ وہاں ان کے خاوند کی وفات ہو گئی۔ ان کے خاوند کا بھائی وہی مشرک سہیل بن عمر تھا۔ بیوہ ہو کے 5-6 بچوں کو لے کر وہ تھکی ہاری خستہ حال مکہ پہنچی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھانجی خولہ بنت حکیم، جو درویش راہب نما مسلمان سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی تجویز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بچیوں کی نگہداشت کے لیے ایک بچوں والی سلیم الفطرت عورت کی ضرورت تھی، تاکہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اس کے حوالے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھر لی۔ اسی دوران آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدہ خولہ بنت حکیم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سالہ صاحبزادی سیدہ عائشہ سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی بات کی۔ سیدہ عائشہ پہلے سے مطعم بن عدی، جس نے ان دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہوئی تھی، کہ بیٹے جبیر بن مطعم سے منسوب تھی، منگنی ہوئی تھی۔ جبیر بن مطعم بھی 40 سال سے اوپر تھا، دارالندوہ کا ممبر تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی صادق اور وعدے کے پکے۔ پہلے مطعم بن عدی کے گھر گئے، شادی کی بات چھیڑی، کرنا خدا کا۔ مطعم بن عدی کی بیوی خود ہی پیچھے ہٹ گئی، بولی تم لوگ ہمارے بیٹے کو اپنی طرح بے دین صابی بنا دو گے، رہنے دو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی سیدہ عائشہ کی منگنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ نکاح ہجرت کے کوئی 8 مہینوں بعد ہوا، جب سیدہ کی عمر تقریباً 18.5 سال یا 19 سال تھی۔ سیدہ عائشہ کی شادی کے وقت پرانی کتابوں میں کم عمری کی جو انتہائی خوفناک اور قابل اعتراض غلطی کی گئی ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اچھالا گیا سب سے گھناؤنا الزام ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ کے ہی حوالے سے درج ہے کہ جب اسلام ہمارے گھر آیا تو مجھے پوری ہوش تھی۔ اب بچے کو 4 یا 5 سال کی عمر سے پہلے کہاں بات یاد رہتی ہے؟ اگر اس وقت عمر 4 سال بھی لگائیں تو مکہ کی 13 سالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سیدہ عائشہ 17 سال کی ہوگی۔ 5 سال کی تھیں تو اس وقت عمر ہوگی 18 سال۔ پھر 7-8 مہینے ہجرت کے بعد
تو عمر کتنی ہوئی شادی کے وقت؟ پھر جب ان کی منگنی جبیر بن مطعم 40 سال سے بڑی عمر کے بندے سے پہلے طے تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی عمر اتنی ہوگی جس عمر میں شادی کی جاتی؟ پھر کراس چیک میں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بڑی بہن اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال چھوٹی تھی، اور یہ بات بھی طے ہے، لکھی ہوئی ہے ہجرت کے وقت سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا 27-28 سال کی تھی۔ اب صرف وہ چند روایتیں رہ جاتی ہیں کہ سیدہ شادی کے بعد بھی کھلونوں سے کھیلتی تھی۔ کھلونوں سے کھیلنے کے لیے عمر کی تو کوئی حد نہیں ہوتی، جس مرضی عمر میں کوئی کھلونوں سے کھیلے۔ پھر جن معصوم اور شفاف دلوں میں اندر کا بچہ نہیں مرتا، وہ بچوں اور بچوں کے کھلونوں میں ہمیشہ دلچسپی رکھتے۔ بہرحال جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اسی کے مشرق میں 2 چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں بنائی گئی۔ ایک حجرے کا سائز 12 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا تھا، اتنا ہی آگے مختصر سا برآمدہ۔ مسجد تو کچی اینٹوں کی دیوار سے بنی تھی، ان حجرے کی دیواروں میں کچی اینٹیں بھی نہیں تھی۔ کھجور کی ٹہنیاں کچی زمین میں گاڑ کے اوپر مٹی کا پوچا کیا تھا، چھت کھجور ٹہنیوں کی، فرش ننگے کچی مٹی کے۔ اندر سامان میں ہر کوٹھڑی میں 1 چکی، 1-2 پیالے، چمڑے کی چٹائی، اونٹ کے بالوں کا خاکستری اس عہد کا سب سے سستا کمبل، پہنے کو 2 کپڑے، 1 چولہا جو شاذ و نادر ہی جلتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا۔ یہ تھا حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کا ایک حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی بنوایا، دونوں حجرے آگے پیچھے، مسجد نبوی سے منسلک مشرقی سمت میں، اسی قطار میں، اسی سائز میں باقی کے حجرات بنے جب جب ان کی ضرورت آئی۔ پہلا حجرہ بہرحال 60 سالہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا، جن کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں نے رہنا تھا، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی۔ جب یہ بن گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور بچوں کے ساتھ اس حجرے میں چلے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر چھوڑ دیا، مگر اپنے دل میں اپنے میزبان کی محبت نہ چھوڑی۔